خیبر پختونخوا اسمبلی میں بہت زیادہ سیاسی طور پر ہلچل ہے کیونکہ ہوا یہ کہ مخصوص نشستوں سے متعلق پہلے تو ایک کنٹروورسی آئی کہ حلف نہیں اٹھایا. جب اجلاس ہوا تو حلف نہیں لیا گیا مخصوص نشستوں پہ جو امیدوار آئے تھے, تو پھر عدالت میں معاملہ گیا. گورنر نے خیر حلف تو لے لیا, لیکن سب سے اہم ترین جو ہے وہ سینٹ الیکشن ہے. 11 نشستوں پر کے پی اسمبلی میں الیکشن ہو رہا ہے. اب اس میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی اپوزیشن اور کے پی کے حکومت کے درمیان کہ 6 نشستیں حکومت کو مل جائیں گی یعنی پی ٹی آئی کو, اور 5 نشستیں اپوزیشن کو. تو آپس میں یہ سیٹلمنٹ کر لی. اس میں ہوا یہ کہ 5 منحرف اراکین ایسے پاکستان تحریک انصاف کے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو کنٹیسٹ کریں گے, ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں تسلیم کرتے. تو ان کو منانے کی کوششیں کی گئیں اور آخر کار 4 کو منا لیا گیا, لیکن خرم ذیشان ابھی تک کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ, اور پرسیپشن کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کوئی وہ نہیں مان رہی کہ یہ الیجیٹمیٹ حکومت ہے اور اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے. دوسری طرف کے پی کے میں اتنی زیادہ وہ مل کے بیٹھ رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی مل کے لڑ رہے ہیں اور آپس میں سیٹس کی ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. بہت سارے دوسرے معاملات ہیں وہ سٹک ہو جاتے ہیں, ڈیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ہم اسٹیبلٹی نہیں جی تو سینٹ انتخابات پر ہم بات کریں گے. کے پی کے میں سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا. منیب السلام علیکم, گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پہ آپ کو. منیب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے نہیں ہے میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا منیب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا انتخابات سے پہلے کا جو معاملہ ہے, یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ایز اے پرسیپشن جو میں نے بات کی کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کو کہہ رہی ہے کہ یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے کسی بھی صورت اور یہ تو دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور ساری چیزیں, لیکن دوسری طرف کے پی کے میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے 6 اور 5 کی ایک فارمولا طے پا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ورکر پر کیا یہ پرسیپشن کیسا بنے گا ان کے ذہنوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جہاں تک خیبر پختونخوا اسمبلی کے مینڈیٹ کا سوال ہے اس پہ تو پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اعتراض نہیں کیا, سوائے ان لوگوں کے جو الیکشن ہارے یا جو بقول ان کے انہیں الیکشن ہروایا گیا, جیسے تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں. وہ بائن راج جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین کہ الیکشنز کے اندر دھاندلی کی گئی اور بہت سے لوگوں کو تحریک انصاف کے ہروایا گیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تحریک انصاف کی ایک بڑی تھمپنگ میجورٹی ہے ان کے پاس خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, اور وہاں کے مینڈیٹ کو تو خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کو تو پی ٹی آئی نے کبھی بھی ان کوسچن نہیں رکھا, بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ یہ ٹرو ڈپکشن ہے واٹ پیپل تھنک اباؤٹ پی ٹی آئی, ہے جتنی انہوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے. اور وہاں پر تو 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کے پاس. لیکن یہ دیکھیے, یہ جو اس وقت سینٹ کا انتخاب 11 نشستوں پر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اس میں بہت سے لوگ ان پلے ہیں. اس میں سیاسی قوتیں بھی چاہے ظاہری بات ہے ہوتی ہیں, لیکن غیر سیاسی عناصر بھی موجود ہوتے ہیں. سینٹ کا الیکشن اس کے اندر ویسے بھی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہوتا ہے, بدقسمتی سے پیسہ بھی چل رہا ہوتا ہے, لائلٹیز بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں, اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کروڑوں روپے تو لگتا ایسے ہے جیسے چند سکے ہیں. اور جس طریقے سے پھر اس کا استعمال ہوتا ہے, نظریاتی کارکن کون ہے اور وقت کے ٹائم پر کون بک گیا, یہ خیر ایک کہانی بن کے رہ جاتی ہے. الزامات ہوتے ہیں, شواہد کسی کے پاس ہوں یا نہ ہو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں کچھ سیاسی عناصر بھی کار فرما ہیں. یہ جو 6 اور 5 کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اور اس میں غیر سیاسی عناصر بھی موجود ہیں, اور ان کا فٹ پرنٹ بھی آپ کو کسی نہ کسی جگہ ملتا ہے. تحریک انصاف یا گنڈا پور صاحب اس وقت جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اگر میں یہ کہوں وہ کر رہے ہیں, تاکہ جس سے تحریک انصاف کو نقصان بھی نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ یا بھی ناراض نہ ہو, کچھ اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات طے پا جائیں. کیونکہ تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا چیپٹر ہے وہ اس میں چند جو نظریاتی کارکن ہیں, جن میں یہ عرفان سلیم صاحب ہیں, خرم ذیشان ہیں اور عائشہ بانو صاحبہ وغیرہ ہیں. یہ 5 تھے, جس طرح آپ نے بھی بتایا. 4 تو ان کو بٹھا لیا گیا, 1 رہ گئے ہیں. پتہ نہیں وہ بائی دا ٹائم ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ کہاں ان کا کیا موقف ہوتا ہے. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نظریاتی کارکن تو ہیں, لیکن ان کے حوالے سے جو جذبات گنڈا پور صاحب کے ہیں وہ مختلف ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب, انہوں نے جو ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں
چلے اس میں باقیوں کو آپ چھوڑ بھی دیں. جو مرزا آفریدی صاحب کا ٹکٹ ہے ان کے بارے میں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے یا چلے مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ چھوڑا, ان کے ساتھ ان سے ہم بات نہیں کریں گے. مرزا آفریدی صاحب کو جس شدومت کے ساتھ, جتنے تیاری کے ساتھ واپس ٹکٹ دیا گیا ہے, یہ ایک سمجھوتا نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے بہت سی مصلحتوں کا شکار نہ صرف خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے بلکہ خود عمران خان صاحب بھی ہیں. جی تو منیب آپ کو کیا لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ سیٹلمنٹ پہ خوش ہیں, نہیں ہیں, مطمئن ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف تو دیکھیں نا کہ بڑے دعوے ہیں کہ نئی نظام کو نہیں ہم تو تبدیل کریں گے اور ساری چیزیں, اور دوسری طرف یہ بھی معاملات چل رہے ہیں. بالکل, تو ورکر کیا سوچ رہے ہیں؟ نظام کو تبدیل کرنے کی بات تو ان حالات میں میرے خیال میں تحریک انصاف کا ورکر نہیں سوچ رہا. تحریک انصاف کا ورکر ڈسلوژنڈ ہے, کیونکہ دیکھیے ان کے نزدیک خان صاحب نے جو ایک دفعہ کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, اور جو پھر خان صاحب کے نظریاتی کارکن ہیں, میں بائی دی وے یہ جو عرفان سلیم صاحب ہیں یا میں صرف یہ کہوں ان میں سے بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو 9 مئی کے جو فسادات تھے ان میں بھی ان کا بہت ہاتھ تھا. میرے خیال میں عرفان سلیم صاحب کے حوالے سے تو یہ بات کی جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. خرم ذیشان صاحب کا اگر آپ ٹویٹر امیج دیکھیں جنہوں نے اپنی پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سوچ کیا ہے. یہ تمام شخصیات عمران خان صاحب کو اپنا نظریاتی گرو مانتے ہیں, تو ان کے نزدیک یا ان کے جو آگے سپورٹر ہیں ان کے نزدیک تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ تو عمران خان کے نظریے کے خلاف آ رہے ہیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کی نظر سے یہ تمام لوگ چھپے ہوئے تو نہیں ہیں جن کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کو ان میں سے لکیر لگا دینی چاہیے تھی ان لوگوں کے اوپر جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ کسی ساز باز کے نتیجے میں آگے آئے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی بیسک کانٹرڈکشن ہے بٹوین ورکر اینڈ واٹ پارٹی از ڈوئنگ. اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے منا لیا ہے بتا کے یہ کہ بھائی خان صاحب نے ہی ان لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے, 4 لوگ مان بھی گئے ہیں لیکن خرم ذیشان ابھی بھی نہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں فار دا ٹائم بینگ یہ اس کو انہوں نے کچھ معاملے کو سبسائڈ کیا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ رفٹ ہم پاکستان تحریک انصاف میں مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو ووٹنگ نہیں ہوئی. تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں جی ہم اپنی سیٹیں بڑے کمفرٹیبلی نکال لیں گے اور اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی تقریباً 19 ووٹ چاہیے آپ کو ایک سینیٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر. بالکل. ناؤ دا کوسچن از کہ 11 سیٹیں ہیں. میں اس بات پہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میں اب بھی کہوں گا کہ جو جس طرح سے مخصوص نشستیں تقسیم کی گئی ہیں بے شک عدالتی فیصلے کے بعد, وہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. یعنی ان جماعتوں کو وہ نشستیں مل گئی ہیں, ان کی اتنی جنرل نشستیں نہیں ہیں جتنی انہیں مخصوص مل گئی. اور ہم نے یہ کانٹرڈکشن بھی دیکھی ہے کہ پچھلے سال 12 جولائی کو فیصلہ آیا, عمل درآمد اس پر نہیں ہوا, اور یہ فیصلہ آیا اور کس طریقے سے پھر عمل درآمد ہوا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اس وقت تو کانفیڈنس تحریک انصاف کا ہے, بٹ ہو نوز مطلب another 5-6 hours down the line, آج کے دن میں اگر جب یہ ہوتا ہے تو جو نظریاتی ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہ ان تمام ایم پی ایز کو کتنا پریشرائز کرتا ہے. باتیں تو یہ بھی چل رہی ہیں کہ جی فلانا بے کیا ہے, فلانا یہ کر دے گا, فلانا وہ کر دے گا, بٹ ایونچولی جو ریزلٹ آئے گا اس پہ پتہ چلے گا کہ کون کتنے ووٹ لیتا ہے. منیب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں, جو ریشو ہے اپوزیشن کا اور پی ٹی آئی کا, یہ جو نمبرز ہیں اس سے کے پی کے میں اب بہتری آئے گی یا کچھ اور کیوس بھی مچ سکتا ہے؟ کیونکہ انٹرسٹ ہمارا ہے کہ بھئی پروونس میں جو ہے ترقی ہو, خوشحالی ہو, سکون ہو, تو یہ نمبرز مزید کوئی ڈسٹربنس تو نہیں کریٹ کریں گے؟ اور وہ جو جن کی جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے تو 5-6 ویسے بنتا نہیں تھا فارمولا منیب, جو ان کی میجورٹی ہے. دیکھیے ایبسلیوٹلی یہ تو 7 اور 4 والا معاملہ بنتا تھا اوریجنلی اگر دیکھا جائے, لیکن ابھی تو جو 6 اور 5 کا ہے اس میں جو 6 ہے یا چلیں جو بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے پلاننگ کے مطابق یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ سینٹ کے انتخابات سے بدقسمتی سے صوبے کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو اپر ہاؤس ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں اس کے اندر ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, وہاں پر اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو نظام حکومت ہے ان کا یہ خیال ہوگا کہ جتنی اپوزیشن کو سیٹیں ملیں تاکہ جو آگے آنے والی قانون سازی ہے
یا اگر کوئی آئینی ترمیم ہونی ہے تو پھر اس میں اسی طریقے سے نمبرز انکریز ہوں، جیسے قومی اسمبلی میں تو ہو گئے، اب حکمران اتحاد کے پاس تقریباً 2 تائی اکثریت موجود ہے. خیبر پختونخوا سے سینیٹرز آئیں گے، وہ کس طرح کا پارٹ پلے کریں گے اپر ہاؤس کے اندر اگر کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا قانون سازی ہوتی ہے، وہاں اگر حکومتی اتحاد کو کچھ تقویت ملتی ہے تو ظاہری بات ہے ان کو یہ اس کا فائدہ ہوگا. لیکن خیبر پختونخوا کی ترقی کا تعلق نہیں، جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے اس کی پرفارمنس سے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا علی امین آپ کو بیک فٹ پہ لگ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا تحریک عدم اعتماد کا پریشر ان کے اوپر ڈالا گیا، حالانکہ اسٹرینتھ تو بتاتی ہے کہ امپاسبل ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے، لیکن کیا وہ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں آ سکتی ہے یہ تحریک جیسے پچھلے وقتوں میں آ چکی ہے، اس لیے ذرا معاملات طے کر لیے جائیں سینٹ کے تو بہتر ہوگا؟ دیکھیے کوئی بھی شخص جو اقتدار میں ہو یا اپنی ایک خاص منصب پر ہو، کرسی پہ ہو، آپ کو اس سے ایک لگاؤ سا تو ہو جاتا ہے اور آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ سے چھن جائے. گنڈاپور صاحب بے شک عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لائلٹی سب کچھ ہے، لیکن گنڈاپور صاحب نے ان کا یہ ذاتی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں. یہ صرف باتیں پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاک تک ہوتی ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں لات مارتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. ان کا بہت دل ہے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی ان کے رابطے ہیں وہ بحال رہیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا رہے. دیکھیے نا اعلانات تو بہت سے ہوئے، خان صاحب کی ہدایت تھی کہ شاید جو بجٹ ہے وہ پیش بھی نہیں ہونا مجھ سے مشاورت کے بعد پیسے کے بغیر، یہاں تو پاس ہو گیا. اور بہت کچھ ہوا ہے جو خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، تو پھر آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور اسپیکر اور گورنر کا جو تنازع ہے اس کو آپ قانونی طور پر اگر اس پر روشنی تھوڑی ڈالیں کہ یہ انہوں نے اجلاس بلایا، اسپیکر نے اوت نہیں لیا، اس کے بعد عدالت چلے گئے، عدالت نے کہا کہ اوت لیں، گورنر نے لے لیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قانونی طور پر؟ دیکھیں ایک انیوژول سی صورتحال تو پیدا ہوئی. اب جو ڈیفینس ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر صاحب کا اور گنڈاپور صاحب کا وہ یہ کہ نہیں ہم نے تو اجلاس بلایا تھا، کورم پورا نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ بالکل یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں انہوں نے حلف لینا ہے تبھی وہ ووٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایک اور آئینی سولوشن ہے جو آرٹیکل 255(2) کے اندر ہے وہ یہ ہے نیچرلی کہ اگر کوئی چیز بالکل ایسا ہے کہ وہ پریکٹیکلی نہ ہو، پاسبل ہی نہ ہو، تو پھر جو صوبائی ہائی کورٹ ہے اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ نامزد کر سکتے ہیں کسی شخص کو. اب یہ سارا کورٹ ہائی کورٹ کے زیر نگرانی ہوا ہے، ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن، ہائی کورٹ کا آرڈر، پھر گورنر کا سمری، سب کچھ. تو اس کو وہ سپریم کورٹ میں لے جائیں، اگر اسی ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے تو ہائی کورٹ کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کروا رہی تھی نا. الیکشن کمیشن نے اگر لکھا تو ہائی کورٹ کوڈ ہیو آنسرڈ اور کوڈ ہیو ریپلائڈ بیک کہ نہیں بھئی یہ تو کورم کا ایشو ہے یا اس میں یہ ڈسکریپنسی ہے، تو یہ آپ اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے ان سے بات کریں یا ان کو دوبارہ خط لکھیں. انہوں نے تو اس کے اوپر ایکٹ کیا کہ کیونکہ حلف نہیں ہوا، 21 کو الیکشن ہے تو ہم نے اس کے اوپر حلف کروانا ہے اور یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. اب جو ڈیفینس ہے گنڈاپور صاحب کا، آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر وہ اسے خیبر پختونخوا کے اندر پشاور ہائی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا. منیب تھوڑا سا اس واقعے پہ بھی بات کریں گے. بلوچستان میں بہت بڑا کرائم، بہت دل دہلال دینے والا واقعہ جو ہوا کیا کہتے ہیں اس کو، نو بیاتا جوڑا اور پسند کی شادی میں جس طرح ان کو مارا گیا ہے اور ویڈیو بنا کے، عید سے پہلے کا واقعہ تھا، ویڈیو بنا کے اب اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، دونوں کا جیسے قتل کیا گیا. بڑے دکھ کی بات ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور اس کو پوسٹ کرنا اور دنیا کو دکھانا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیے ایک تو ہم اس کو اگر آپ بالکل putting aside the emotions that are attached to it, naturally ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے جسے دیکھ کے کوئی بھی خوش ہوا ہوگا. لیکن آپ کو 2-3 چیزوں کے فیصلے کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی لوگ اگر پیرلل سٹیٹ کو رن کر رہے ہیں، اب یہ جرگہ سسٹم یا جو بھی ہے، جرگہ کی بہت اہمیت، اس کی عزت اپنی جگہ، لیکن یہ جو کام ہے لوگوں کو ڈیتھ پینلٹیز دینا اینڈ the way she was being shot، اور جس طرح ان دونوں اس شادی شدہ جوڑے کو مارا گیا، وہ خاتون ایک تو یہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہ اس نے کسی سے
مدد مانگی نہ اس نے کوئی گڑگڑائی، وہ صرف اس نے اپنے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے کانوں کو بند کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے. سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ اس کو کتنا بڑا ٹیسٹ کیس بناتی ہے. آپ ایک دفعہ ڈیٹرنس کریٹ کر دیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو پھانسیاں لگائیں. بے شک جو اس میں جن لوگوں نے کیا آپ ان کو پھانسیاں لگائیں، ان کو سزائیں دیں تاکہ یہ کام دوبارہ نہ ہو سکے. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر there is no justification for it. اور بالکل اگر یہ بچ گئے تو ایسے تو قتل ہوتے رہیں گے. منی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. ترجمان بلوچستان شاہد رند صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی بتایا ہے کہ 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ٹریس بھی کر لیا گیا ہے لوگوں کو. یہ کہاں واقعہ ہوا ہے اور آپ کو اس واقعے کی خبر کب ملی؟ کیا کوئی رپورٹ ہوا تھا اس سے پہلے واقعہ یا انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلا؟ تھینک یو زہیب. دیکھیں یہ واقعہ جو ہے وہ سے پہلے تو رپورٹ نہیں ہوا، نہ تو کسی تھانے میں نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں. گزشتہ 2 روز کا جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوئی تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز الدین نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور واضح ہدایات آئی جی کے پولیس کو دی کہ ریاست اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وکٹم کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی جی پولیس کو یہ بھی ہدایت کی کہ 48 گھنٹوں کے اندر اس واقعے کی تفصیلات کی رپورٹ جو ہے وہ انہیں فراہم کی جائے. اور کل جسے کہ پورا دن بلوچستان کی جو پولیس ہے، کوئٹہ کی جو پولیس ہے، لیویز ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ سب اس پر کام کر رہے تھے. اور ہمیں ایک اچھی لیڈ ملی جس کے نتیجے میں اس ویڈیو میں نظر آنے والے جو افراد ہیں 11 کو اب تک تحویل میں لے لیا گیا ہے اور جہاں پہ جرگے کا انعقاد ہوا تھا وہاں پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے. یہ چونکہ ابھی تک غیر مصدقہ طور پہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، بہت میچور اسٹیج پہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انیشل فائنڈنگز ہے کہ یہ قتل تقریباً عید الاضحیٰ سے یا تو تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد، لیکن اندازاً 2 سے 3 مہینے پہلے ہو. اور آفیشلی ذرا بتائیں آپ کنفرم کیا کریں گے، ہوا کیسے واقعہ؟ یعنی اس لڑکی نے پسند کی شادی کی اور پھر سنا کہ فیملی نے کھانے پہ دعوت پہ بلایا بہانے سے، جس کی وجہ سے یہ آئے اور انہوں نے اس کے بعد ان کا قتل کر دیا. اچھا شاہد صاحب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ویڈیو کا پوسٹ ہونا، یہ کسی نے انصاف حاصل کرنے کے لیے پوسٹ کیا ہے اس کو چھپ کے بنا کے، یا ان لوگوں نے خود جنہوں نے مارا ہے ویڈیو کو بنا کے خود پوسٹ کیا ہے ایک دہشت پھیلانے کے لیے، ایک میسج دینے کے لیے؟ Why was it posted and by whom? دیکھیں جو انیشل انویسٹیگیشنز ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اتنا سیدھا یا سادہ نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں. وہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو متضاد رائے ہیں فیملی کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے. ان پہ یہ موقف ہے، ایک پولیس سے ان کا رشتہ دار تھا اور اس پولیس